آج کے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور نبی جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے، آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی زندگی سے ملنے والے دروس و اسباق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل الپیغمبر میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اور قوم مدین بت پرستی میں بالکل مبتلا تھی۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے دعوت توحید کی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف یعنی مدین کی طرف بھیجا، لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہماری سب سے پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے، لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو ہم توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ ذرا سا ہمیں کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے، اگر ہمارے کاروبار نہیں چلتا ہے، ہم فوراً اللہ کو چھوڑ کر توحید کو چھوڑ کر شرک کے اڈے میں جا پہنچتے ہیں، اور ہم اجمیر شریف جا کر کے پہنچتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کی تجارت نہیں چل رہی ہے، آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے، اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رزقک۔ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رزقک، اے اللہ تو ہمارے لیے رزق کا دروازہ کھول دے۔ یہ دعا اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن آج ہماری توحید کا حال یہ ہے کہ ہمیں کاروبار ہمارا نہیں چل رہا ہے، ہم شرک کے اڈے میں پہنچتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا توحید کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بچے کے ہاتھ پر گلے پر تعویذ جو ہے لٹکا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ ہمیں تعویذ نہیں لٹکانا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر بچوں کو بری نظر لگ جائے، ہمارا اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ یاد کر لیجیے، دعا ہے اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ دعا بتلائی ہے، لیکن ہم یہ دعا نہیں پڑھتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جب ان کو نظر لگ گئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات پڑھا، یعنی قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں آپ پڑھ کر کے دم کر دیجئے، انشاءاللہ کسی کی نظر نہیں لگ سکتی۔ لیکن آج ہمارا توحید کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے کو نظر لگ جاتی ہے تو ہم تعویذ لٹکا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے نوجوانوں، میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھنا، اگر ہمارے بچے اسی حالت میں مر جائے تو ہمارا بچہ اسلام کے دائرے میں نہیں مرے گا، بلکہ وہ کافر ہو کر کے مرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمارا توحید تو بالکل ہم پچھڑے ہوئے ہیں، توحید کا معاملے میں ہم بالکل گیا گزرے ہیں اور ہم بالکل نیچے ہیں۔ ہمیں بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہم فوراً کسی کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں اور کاہن کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کاہن کے پاس جانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اتى عرافا او کاہنا فسأله عن شيء لم تقبل له 40 صلاة ليلا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہمارا توحید کا حال یہ ہے کہ ہمارا بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہم کسی کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارا اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر آپ کو بچہ نہیں ہو رہا، ربی حب لی من الصالحین،
یہ دعا کیا کریں؟ حضرت زکریا علیہ السلام بانجھ بچہ جو نہیں ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے اتنے سال بوڑھے ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ انہوں نے کسی مزار پہ نہیں گیا، انہوں نے کسی قبر والوں کے پاس نہیں گیا، وہ بابا کے پاس نہیں گئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پہلا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں توحید پہ قائم رہنا چاہیے اور ہمیں توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں دوسری برائی پائی جاتی تھی کہ وہ کسی سڑک کے اندر، کسی روڈ کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے اور قافلہ جیسے گزرتا اس کا سارا مال لوٹ لیا کرتا تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا، ڈاکہ زنی گنڈا گردی کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک اور بھی برائی موجود تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس سے دوسرا سبق کیا مل رہا ہے؟ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو ایمانداری سے کام کرنا ہے، آپ کو ایمانداری سے کام کرنا ہے، آپ کو دیانتداری سے کام کرنا ہے، آپ کو بیوانی نہیں کرنا ہے اور آپ کو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاک و تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب وہ کسی سے لیتے ہیں تو پورا کر کے لیتے ہیں، اور جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے، جب کسی کو دینے کا نمبر آتا ہے تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے، آپ کو ناپ تول میں نہیں کمی کرنا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج تجارت کرتے ہیں تو آج ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب ہم بزنس کرتے ہیں، جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ جھوٹ بول کر کے آپ کاروبار نہ کریں، ایسا نہ کہیں کہ ہمارا جو ہے گھاٹا لگ رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، یعنی ہم فائدہ کھا کر کے، ڈبل ٹرپل فائدہ کھا کر کے ہم جھوٹ بول کر کے اگر تجارت کر رہے ہیں، یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حرام کی کمائی ہے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، آج پیسہ کے چکر میں، آج مال و دولت کے چکر میں، آج کاروبار میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، کاروبار میں فراڈ کر رہے ہیں، کاروبار میں اور ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ حرام کی کمائی ہے، یہ حرام کی کمائی ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آج اسی دولت کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ڈریم 11 پر یعنی جوا کھیلتے ہیں۔ کچھ پیسہ لگائیے، اس کے ذریعے آپ کو ڈبل ٹرپل ملے گا۔ یاد رکھو، اگر ایسی کوئی کمائی ہے تو یہ بھی حرام ہے، اور اسلام نے اس کو حرام کہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، بے شک تمہارے لیے شراب حرام ہے، جوا کی چیزیں حرام ہے، فال نکالنا حرام ہے، اور جوا کا پیسہ حرام ہے، لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جو حرام کی کمائی کر رہے ہیں، یہ بالکل حرام کی کمائی، یاد رکھو۔ اسلام نے ہمیں حرام کمائی سے روکا ہے، حرام کمائی سے روکا ہے۔ اگر آپ نے حرام کمائی کی، یاد رکھیے، یہ جو تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ جو آپ محنت سے صبح سے شام تک بھوکے ہو رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ خود حلال کمائی کھائیں، آپ اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلائیے، آپ اپنے بیوی بچوں کو حلال کمائی کھلائیے، ورنہ یاد رکھیے آپ کی یہ نماز قبول نہیں ہو سکتی، آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسافر جب سفر کرتا ہے
اور جب اس کا بال پراگندہ ہوتا ہے یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. ایک مسافر جب سفر کرتا ہے اس کا بال بھی صرف پراگندہ ہوتا ہے، اور جب اس حالت میں دعا کرتا ہے یا ربی اے میرے رب، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا غذا حرام ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کسی کا کپڑا حرام ہے، کسی کی غذا حرام ہے اور کسی کا خون حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ اگر آپ حرام کمائی کھا رہے ہیں، اگر آپ حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں، آپ کا کوئی عمل بھی قبول نہیں. اس لیے اگر آپ صحابہ کرام کے دور پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو وہ لوگ حرام کمائی سے بالکل بچتے تھے، حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں کھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر نظر دوڑاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا اے شوہر، بیت المال کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس مال میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیجیے، کیونکہ آپ کا بچہ میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے، اگر میں نہیں کھاؤں گی بچے کی نشو نما نہیں ہو سکتی، بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر نظر دوڑاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی وہ مال میرا نہیں ہے، بلکہ یہ بیت المال کا مال ہے، یہ سارے مسلمانوں کا مال ہے، اس لیے میں ان میں سے تمہیں کھلا نہیں سکتا. اگر تمہارے پیٹ میں میرا بچہ مر جائے وہ گوارا ہے، لیکن میں تمہیں حرام کی کمائی نہیں کھلا سکتا. یہ صحابہ کرام کا حال تھا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کہیں سے پیسہ آ جائے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی نظر دوڑاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ایک مرتبہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں 2 آدمی ملتے ہیں، میاں بیوی ملتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ان سے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تمہارے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوگا. لیکن جب اس عورت کی ڈلیوری ہوئی، جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو اس نے خوشی کے مارے کچھ کھجور دے دی. یعنی کہا تھا کہ تمہیں بچہ پیدا ہوگا، لڑکا تو بچہ ہی پیدا ہوا، خوشی کے مارے کھجور دے دیا، اور وہی کھجور لا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لا کے دے دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی نہیں کہ تم کہاں سے کما کر کے لائے ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور کھا لی. غلام مسکرانے لگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے غلام تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا اے مالک، آپ روزانہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ مال کہاں سے کما کر کے لائے ہو. اگر میں حلال کی کمائی کر کے لاتا تھا تو آپ کھایا کرتے تھے، لیکن جب میں حرام کی کمائی کر کے لاتا تھا تو آپ نہیں کھاتے تھے. لیکن اے میرے آقا، اے میرے مالک، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں بلکہ آپ نے بنا پوچھے بھی کھا لیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم روزانہ حلال کمائی کر کے لاتے ہو تو آج بھی تم حلال کمائی کر کے لائے ہوگے، اس لیے میں نے کھجور کھا لی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا آج تو حلال کی کمائی نہیں تھی. اچھا. کہا اے میرے آقا، اے میرے مالک، میں راستے سے جا رہا تھا، 2 آدمی مجھ سے ملے، میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ تمہارے پیٹ سے لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس عورت کا لڑکا ہی پیدا ہوا، اور اس نے مجھے خوشی کے مارے یہ 2 کھجوریں دے دی. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نظر دوڑاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم کہانت کیے ہو اور کہانت کی کمائی کرنا حرام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اپنے حلق کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد پورے کھجور کو باہر نکال دیا. یہ ہمارے صحابہ کرام کا حال تھا. کوئی کھجور کھا لی، ہو سکتا غلطی سے ہو گئی، لیکن نہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک اللہ تعالیٰ سے ہو سکے اللہ سے ڈرو. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ تھی، حرام کمائی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم حرام کمائی سے بچ جاؤ، حرام کمائی مت کھاؤ، فراڈ مت کرو، لوٹو مت، ناپ تول میں کمی مت کرو. تو
تو پتہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اے شعیب اگر ہم ناپ تول میں اگر دھوکہ دڑی نہیں کریں گے, ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے, ہمارا کاروبار کیسے چلے گا, ہمارا کاروبار کیسے چلے گا. کہا تمہارا کاروبار اللہ ضرور چلائے گا لیکن تم کاروبار میں دھوکہ دڑی مت کرو. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اے شعیب اگر تو اپنے اس کام سے باز نہیں آتا تو ہم تجھے اپنے بلاد سے, ہم تجھے اپنے وطن سے بھگا دیں گے. ذرا سوچو کس لیے بھگا رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام اچھی باتیں کر رہے ہیں. اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ اگر آپ اچھی بات کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کو برا بھلا کہیں, آپ کو دھمکیاں دیں, آپ کو گھبرانا نہیں ہے, آپ کو گھبرانا نہیں ہے, آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم ثابت قدم کیسے رہ سکتے جب ہم تراویح کی نماز کے لیے ثابت قدم نہیں رہ سکتے. 10 روز تراویح پڑھنے کے بعد ہمارے تراویح کا حال یہ ہے کہ ہم بالکل تھک جاتے ہیں, ہم درس سننا نہیں چاہتے, ہم تراویح کے اندر شامل نہیں ہوتے. تو پھر ہم اس دین کے اندر ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں جب ہمیں دین کے اندر سے کوئی بات بولنے کی وجہ سے ہمیں دھمکیاں دیں. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اے شعیب اگر تم سچے نبی ہو ایک کام کرو, کوئی معجزہ لا کر کے دکھاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے معجزہ لا کے دکھایا لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا, ان لوگوں نے نہیں مانا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا. جیسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا, شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کو مذاق اڑانا شروع کر دیا, مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگا اے شعیب اگر تم سچے مومن ہو, اگر تم نبی ہو تو ایک کام کرو, تمہارے رب سے کہو کہ وہ ہمارے اوپر عذاب لا دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ بالکل ناپسند آیا. کہا ٹھیک ہے تم 3 دن کا انتظار کرو. 3 دن کے جو بیتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا. عذاب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بند کر لیا اور بالکل تیز آندھیاں جو ہے چلنے لگی اور آسمان سے آگ کی بارش ہونے لگی, آگ کی بارش ہونے لگی, سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے. تو میرے پیارے ساتھیوں اگر ہم بھی نافرمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں نست و نابود کر سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نست و نابود کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مختصر سی سیرت تھی. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا